یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ پیارے دوستو، یوں تو زندگی میں بے شمار ہاتھ دیکھے، مرد و خواتین کے، بچوں کے، دیگر ہاتھ، اور ایسے عجیب عجیب ہاتھ دیکھے ہیں کہ یقین کریں کہ بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا عجیب ہاتھ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک لڑکی ہاتھ دکھانے آئی اور اس لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھی، ان کی دوسری بہن بھی تھی، اور شاید ان کا بھائی بھی تھا، کیونکہ میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی ہیں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا عجیب و غریب ہاتھ ہے کہ میں نے بہت کم کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس طرح کے ہاتھ کی لکیر اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے آپ حیران ہوں گے کہ ان کا ہاتھ کچھ اس طرح سے میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں۔ آپ اس ہاتھ کو دیکھیں اور اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں بھی اس کو تلاش کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے لائف لائن، اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہ لکیر، دل کی لکیر یہاں تک آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور دل کی لکیر یہاں تک آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور پھر آگے یہ اس طرح چل رہی ہے، پھر آگے یہ اس طرح چل رہی ہے، اور پھر ادھر ایک نقطہ بنا رہی ہے۔ نقطے سے مراد اس کو جزیرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جزیرہ بنا رہی ہے۔ یہ آخری جو ٹوٹنا جو ہے اس کو جزیرہ بنا رہی ہے، یعنی 3 بار یہ سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد یعنی جو چوتھی لکیر ہے وہ مکمل جزیرے دار ہے اس طرح سے۔ اور یہ آئی ہوئی بھی یعنی سمجھیں کہ ذیل کے نیچے، ذیل کے جو گراؤنڈ ہے یہ ویسے ہی تھوڑا سا یعنی سخت گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، بہت سے معاملات آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ لکیر اتنی یعنی آگے بڑھی ہے کہ تقریباً یہ سمجھیں کہ دل کی لکیر کے کراس کر رہی ہے، دل کی لکیر کو کراس کر کے آگے جا رہی ہے۔ تو ایسی لکیر سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی کی لکیر جو چلی ہے بہت ہی اچھی چلی ہے، اور چل کر یہ لکیر ختم ہو گئی، یعنی ان کا ہنستا بستا گھر جو تھا وہ سلسلہ چل رہا تھا، اچانک ان میں کوئی تکرار ہوئی یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے بعد یہ یعنی اپنے والدین کے گھر چلی گئی، یہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، اور وہاں 2 ماہ یا 3 ماہ یا 5 ماہ رہی۔ رہنے کے بعد یہ دوبارہ یعنی کوئی پنچایت بیٹھی، جرگہ بیٹھا، جماعت بیٹھی، ٹھیک ہے، عزیز و اقارب بیٹھے دونوں گروپوں کے، انہوں نے مل جل کے صلح کروا لی، صلح ہو گئی۔ اس کے بعد شادی کی لکیر یعنی 3-4 ماہ تو بہت اچھی چلی، اس کے بعد یہ لکیر پھر ٹوٹ گئی، لکیر پھر ٹوٹ گئی۔ پھر وہ لڑکی اپنا جو سامان تھا وہ اٹھایا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، وہاں چلی گئی، اور پھر یعنی کچھ لوگوں کو بیچ میں انہوں نے شامل کیا اور کچھ اس طرح کیا کہ لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو سمجھا بجھا کر پھر ایک بار ان کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اب جو تیسری بار گھر بھیجا ہے تو تیسری بات کے بعد جو ہے لکیر ٹوٹ کر اینڈ میں جزیرہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بار بھی اسی طرح ہوا، اور جو چوتھی بار یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد لکیر ختم ہوئی، اور اینڈ میں اس نے جزیرہ بنا دیا، اینڈ میں یہ جزیرہ بنا دیا، اور ذیل کے گراؤنڈ کے نیچے نیچے یعنی ذیل سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ذیل کے نیچے یعنی جزیرہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یعنی شادی چلی، اس کے بعد سلسلے ٹوٹے، پھر ٹوٹے، پھر ٹوٹے، پھر ٹوٹے، اور پھر وہ دنگا فساد پر آ کر معاملہ ختم ہو گیا، یعنی دنگا فساد کہ کیس عدالت تک گئے، کچہری تک گئے، اور وہاں جا کر فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی اب اگر کچھ نہیں ہوتا تو بار بار کب تک ہم مناتے رہیں گے اور کب تک ایسا سلسلہ چلے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کیس ہوا، اور کیس میں یہی ہوا کہ فائنل یہ ہوا کہ ان دونوں کو بالکل الگ کر دیا جائے، یہ چل نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں جو حیرت انگیز چیز جو ہے ایک اور ہے، وہ کیا ہے کہ لک لائن جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے چل رہی، کیونکہ دولت تو بیوی کے نصیب سے ہوتی ہے،
लक लाइन इस तरह चल रही है, यहाँ पर आकर ये लकीर टूटी है, यहाँ पर आकर टूटी है लकीर और टूट कर फिर आगे चली है, और यहाँ जो शुरू में एक पीरियड है यहाँ पर भी टूटी है, यानी शादी की लकीर भी टूटी है और किस्मत की लकीर भी टूटी है। तो एंड इनका अंजाम ये हुआ कि मामला ख़त्म हो गया। और खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीर है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आपके हाथ में, आपके किसी अजीज़ के हाथ में, किसी दोस्त के हाथ में, किसी जानने वाले के हाथ में अगर इस तरह से लकीर मौजूद है, तो आप उनको गाइड करें कि भाई ये रोज़ रोज़ की अलहदगी या रोज़ रोज़ का ये जो ना ड्रामा कह सकते हैं, रोज़ रोज़ का ये ड्रामा जो ना इसका एंड बहुत ख़राब होता है। ऐसे ड्रामे का जो एंड होता है ये समझें कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी बात फिर दंगे फसाद पर आ जाती है। होता वही है कि जिन्हीं दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इनके मिजाज नहीं मिलते, इनकी सोच नहीं मिलती, इनकी कोई चीज़ आपस में नहीं मिलती। इसको अगर हम कहें कि ज़बरदस्ती की शादी, तो ऐसा भी नहीं था। तो मैंने जब मालूमात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ा अच्छे तरीके से रिश्ता आया, रिश्ता दिया, बात हुई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद कहानी ये हुई। इसकी वजह से जनी औलाद भी ना हो सकी, और उसके बाद जो शौहर की जो किस्मत की लकीर है वो भी आउट फुट हो गई, और बीवी के भी जनी इनके हालात, बड़ा अच्छा चलता हुआ कारोबार भी बिल्कुल ज़मीन को लग गया। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। ख़िज़ा ने सवाल किया लाहौर से कि एक तो मेरी शादी लेट हुई, दूसरा ऊपर से परेशानी कि शौहर के साथ आए दिन कोई ना कोई मसला रहता है। मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा अमल बता दें जिससे हमारे घर में सुकून हो जाए। आए दिन की लड़ाई, आए दिन के झगड़े जो ना, ये ना हो कि मामला बिगड़ जाए और मामला ख़राब हो जाए। देखो बेटा, ऐसा है कि आप कोशिश करो जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अव्वल आखिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना 3, 7 या 11 मरतबा, 3, 7 या 11 मरतबा शुरू करने से पहले पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है। और अगर आप शुरू कर देती हैं, मिसाल सुबह शुरू कर देती हैं, जब जब आपको टाइम मिलता है, जब भी नमाज के बाद आपको टाइम मिलता है, आप कोशिश करें उसको पढ़ें। उसके बाद रात को सोते वक्त दोबारा दरूद पढ़ के जो भी दुआ आपको मांगनी है आप दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ परेशानी और मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से। मोहम्मद अली सखावत ने सवाल किया है रावलपिंडी से कि ये बताएं कि मेरे पास पैसा कितना आएगा और कब आएगा। प्यारे दोस्त, आपके लिए 2022 जो है इसका 6ठा और 9वां माह जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पैसा भी आएगा, कामयाबी मिलेगी, लेकिन कोशिश और मेहनत करेंगे तो। अगर आप बैठे रहेंगे कि जी पैसा ख़ुद ब खुद चल के आएगा, तो इस तरह से पैसा नहीं आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। अल्लाह के फ़ज़ल से पैसा भी आएगा, कामयाबी भी होगी इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला बसरा ने सवाल किया सऊदी अरब से कि ये बताएं कि मेरा नसीब कब अच्छा होगा और क्या मेरे हाथ में तकदीर और किस्मत की लकीरें अच्छी हैं। बिल्कुल, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी माशाल्लाह से बहुत गहरी और बहुत अच्छी, और किस्मत की लकीर भी बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दीन की तरफ राग़िब कर लें, तो यकीन करें कि कामयाबी दिनों में, महीनों में आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहरहाल कोशिश करना आपका काम है, रहमत करना मेरे अल्लाह का काम है। मरियम ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, पसंद की होगी या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, और कब होगी। आपकी शादी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 के आगाज़ में होगी, और अल्लाह के फ़ज़ल से शादी कामयाब रहेगी और मुश्किलें आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल होंगी। बहरहाल कोशिश किया करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है उसकी तस्बीह लाजमी किया करें, ताकि अल्लाह की मज़ीद रहमत आप पर हो। आरज़ू ने सवाल किया बम्बई से कि ये बताएं कि कभी मेरे पास दौलत होगी या नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप जिन मुश्किलों, जिन मरहलों से गुज़र कर आई हैं, आने वाला वक्त आपका अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छा है। आपके पास दौलत भी होगी, कामयाबी भी होगी, और ज़िंदगी में सुकून भी होगा, जो कि पहले नहीं था। अल्लाह आप पे बहुत मेहरबान होगा इंशाअल्लाह। सिदरा ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी टाइम पीरियड से थोड़ी लेट है। इसका मतलब ये है कि 2023 और 2024 के दरमियान में आपकी शादी होगी, और इंशाअल्लाह शादी कामयाब रहेगी। हिना ने सवाल किया लाहौर से कि मेरे हर काम में रुकावट होती है, इसकी क्या वजह है।
دیکھیں انس صاحبہ، آپ کے معاملات میں جو ٹھہراؤ یا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی اور حالات بہتری کی سمت جائیں گے انشاءاللہ. رقیہ سلطان نے سوال کیا ہے سوات سے کہ میرا بیوٹی پارلر ہے اور کافی ٹائم سے میں یہ چلا رہی ہوں لیکن کام چل نہیں رہا، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میرا کام چل پڑے. آپ کوشش کریں بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آپ کوشش کریں اپنی انگلیوں پہ پڑھتی رہا کریں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنی انگلیوں پر اس کو پڑھتی رہا کریں. انشاءاللہ العزیز کام بھی چلے گا، برکت بھی ہوگی، کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. ریاض احمد نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 19 سال سے میرے اور بیوی کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی، اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی تھی، یعنی کہ پسند کی شادی کی تھی. اس کے بعد سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن 19 سال سے نہ میری بیوی سے بات ہوتی ہے اور نہ ہی بچوں سے بالکل بات نہیں ہوتی. بہت پریشان ہوں، بہت سے عاملوں کے پاس بہت سی جگہوں میں گیا، کوئی کیا بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے، صحیح کوئی نہیں بتاتا کیا ہے. سب سے پہلے میرے پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے بہت زیادہ کمزور ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ حساس ہیں، ذرا سی چیز کو بہت زیادہ ہائی لے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو صحت کی لکیر ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی ہے، یعنی آنتوں کا بھی پرابلم آپ کو چل رہا ہے، یعنی آنتوں میں غلاظت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بھی چل رہا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. باقی رہی بات کہ کوئی کسی نے کہا کہ تعویذ کر دیا، کسی نے کہا کہ یہ کر دیا، کسی نے کہا کہ وہ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی شادی جو ہے نا شروع سے حسد اور نظر کا شکار ہوئی ہے. آپ کی جو شادی ہے شروع سے حسد اور نظر کا شکار ہوئی ہے. اس کے لیے اگر آپ پابندی سے سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور 313 مرتبہ اس کو پابندی سے پڑھا کرو تو انشاءاللہ العزیز 3 سے 6 ماہ کے اندر اللہ کے حکم سے تمام مسائل جو نا وہ حل ہو جائیں گے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ خود فکر کریں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جنی یہ پریشانی ہے، جنی معدے کی اور آنتوں کی پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی کچھ نہیں ہے. جو میں نے بتایا یہ ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ 1.5 پاؤ یا 1.25 پاؤ گوشت لیں، اس میں چربی بھی ہو، اس میں ہڈی بھی ہو، اس میں گوشت بھی ہو. اس کو چھوٹا چھوٹا کروا کر جانوروں کو دیں، صدقہ میں دیا کریں. 4 جمعرات یہ کریں، اس کے بعد پھر آپ بتائے گا کہ کیا پوزیشن اور کیا بات ہو رہی ہے. جو کچھ ہوگا بتائیے گا، اور کوئی تعویذ کوئی گنڈا کچھ بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.